تو یہ لے جائیں اور یہ تمام پاکستان، ہندوستان، امریکہ جہاں بھی دیں، تم کو اس سلسلے سے اجازت ہے۔ اگر سلسلے کی اجازت میں ان کا دخل ہے تو اس کا اثر بہت تیز ہوگا۔ کوئی عہد سے پڑھے، اس کی مرضی نہ پڑھے، عہد سے اس کی مرضی دے دو، اس کو مجبور مت کرو۔ اگر اس کی قسمت ہوگی تو نبی سے رابطہ کبھی نہیں توڑے گا، اور چند دنوں میں اس کو فرق محسوس ہوگا کہ میرے رزق میں فرق آ گیا، میری مصیبت میں فرق آ گیا، میرے سکون میں فرق آ گیا، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی۔ ہاں، میرا بندہ جو مرضی کرے اس کو معاف ہے۔ اس سے گناہ ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، خدا کی عظمت کو یاد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اتنا خدا اس پر رحم کر دیتا۔ دیکھا، تو نیت کو مضبوط کریں، بیچ میں حادثہ آ جائے توبہ کر لیں۔ یہ تو سکھاتے نہیں ایسا، یہ کسی اور طریقے سے چلتے ہیں، تو حالات اور دن بدن میں میرا خیال ہے ایک سے ایک دن خراب ہی آ رہا ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہمارا ایک دن سے دوسرا دن اچھا ہی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نبی کریم کی تعلیم کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہاں پکڑا عیش عشرت میں، رزق بھی بہت ہے، محفوظ بھی ہے، بیماریاں بھی گھر سے چلی گئیں، جنات بھی چلے گئے، جادوگروں سے ان کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ نبی کی بات اٹل ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، شک والی نہیں ہوتی ہے۔ اسی میں تم کو یہ کہہ دو، کوشش کرو 5 نمازیں اور وظیفے نہ چھوٹے، وظیفے نہ چھوٹے، گناہ ہو فوراً توبہ کرو، اور نیت سے ایک پکی کہ خدا رسول سے نافرمانی باقی نہیں ہونا ہے، بس بیچ میں ہو جائے توبہ کر لو، وہ حادثہ ہو گیا، تم نے نیت تو نہیں رکھی ہے، لیکن شیطان نے تم کو بہکا دیا، شیطانہ نے، لڑکی نے بہکا دیا، کھڑکی سے چوری چوری باتیں کرتی تھی، یہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ لیکن اس کے ساتھ آقا جی نے یہ بھی بتایا ہے، آقا کے وقت بھی ایسے ہوتا تھا۔ ایک آقا جی کے پاس آیا، ڈرا ہوا آیا، ایمان والا تھا نا، اس نے کہا مفہوم ہے کسی کو، جیسے میں زنا نہیں کیا، بس مجھے جیسے اس نے کہا کہ بھٹکایا نفس نے، شیطان نے، عورت آئی، میں نے بولے کھجور ہے، میں نے کہا اچھی کھجور ہے، گھر میں ہے، گھر میں لے گیا، میں نے بہت کنار کیا اور کچھ نہیں کیا، میں بچ گیا، اور کہا اب بہت پریشان ہوں، ایمان والا تھا نا، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے کہا نماز پڑھی؟ نمازیں نہیں چھوڑی، کہا پڑھی، تو معاف ہو گیا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ یہ نمازیں معاف کرا دیتی ہیں بغیر توبہ بھی، کہ تم نے توبہ کیا پریشان ہوئے۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، ڈرے کہ ہم بھی انسان ہیں، خدا نہ خواستہ ہو جائے، کہا اس کے لیے ہے، سب کے لیے ہے؟ آقا جن کا سب کے لیے ہے، سب کو تسلی ہے، خدا نہ خواستہ ہو گیا تو معافی مل جائے گی۔ خدا نے آیتیں اتار دی قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جس سے گناہ ہو جائے پھر وہ نیکی کی طرف بھاگے، گناہ کو چھوڑ کے، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا، بھاگ آیا مطلب چھوڑو، ایسا غلط کام نہیں کرنا۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، مرتے دم تک چلتا رہے گا یہ کام، لیکن تمہاری نیت ایمان والی ہو جائے، گناہ نہیں کرنا، ہو جائے تو ایمان والے تو پچھتاتے ہو، روتے ہو، ایسے گناہ نیکی بن جاتے ہیں، سزا نہیں آتی ہے۔ باقی خدا توفیق دے، تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، وہ بھی پڑھیں، اور بھائیوں کو بھی ان چیزوں کو سمجھائیں، لگائیں، تاکہ ان کے رزق بھی کھلیں، ان کی مصیبتیں بھی دور ہوں، ان کے گھر میں سکون نازل ہو۔ اس طریقے سے ہوگا جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ دعا مانگتا ہوں، دل میں آمین آمین کہتے رہیں، اونچی آواز سے نہیں، تاکہ میں بھولوں نہیں، اور خدا کرے قبولیت کے وقت ہو، اور جو ہم نے باتیں کی ہیں خدا کرے آپ کو توفیق ہو، آپ اوروں کو بھی سکھائیں، کیا وہ عہد کرے نہ کرے آپ ان کو دے دیں کہ سلسلے سے ہے یا آقا جی کی چیزیں ہیں، آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ جو وہ عہد کر لیں، عہد سے پکی بات ہوتی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بغیر عہد کے فائدہ ہوتا ہے، لیکن عہد جیسا نہیں ہوتا ہے کہ عہد کا مطلب ہے تم نے ایک چیز ذمے میں لے لی، اب نہیں کرو گے تو پھر عہد توڑنا گناہ ہے۔ ایک چیز ذمے میں کی نہیں کی تو تم کو اس سے کوئی اہمیت نہیں ہے،
لیکن جب عہد کیا تم نے اہمیت کی. جب انسان کسی چیز کو اہمیت سے کرتا ہے خدا اس پر خاص نگاہ رکھتا ہے. اس لیے خدا نے کہا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جو عہد کر لے، نہیں کہ کرو حکم نہیں کیا ہے، جو عہد کر لے اس کو سمجھایا جائے. فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. تو اس لیے عہد کراتے جبر سے نہیں کراتے. پوچھتے بھائی اگر عہد کرنا پھر عہد توڑے نا، عہد کر کے توڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا دِينَ لَا لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، وہ بے دین ہے، اس کو عہد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے جس کو خدا کا عہد کر کے توڑنا. بعض لوگ لے جاتے ہیں عہد توڑ دیتے ہیں، پھر مصیبت آتی ہے. جب عہد کیا تو پکا ہونا تھا. اس عہد میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ ادھر سے چھوٹ گیا پھر کر لو، توبہ کر لو. تو دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کی فائدہ. تو مطلب امیر ہو غریب ہو خدا سے رحمت کا رابطہ نہ توڑے تو خدا توفیق دے.